ہیومن رائٹ، قانون اس کا، حدود اس کی، تعزیرات اس کی، اور ہے اسلامی ریاست. یہ تو ایک بےہودہ بات ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر بہتان ہے کہ ہیومن رائٹ کا قانون تو اللہ کا قانون نہیں ہے نا، اور جو ہیومن رائٹ قانون کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا وہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ پر بہتان، رسول پر بہتان ہے. ریاست اسلامی کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، کون سی ریاست ہے جس کو اسلامی کہا جا سکتا ہے، اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ مدار سیاست اسلامی کیا ہے؟ مدار ریاست اسلامی کیا ہے؟ تو مدار ریاست اسلامی جس کو امام یوسف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں دارالاسلام کی تعریف میں کہ دارالاسلام کیا ہوتا ہے، کسے دارالاسلام کہا جاتا ہے، ریاست اسلامی کسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ فرماتے قال ابو یوسف ہی اللہ کی تکون فیہا احکام الاسلام ظاہرۃ وان کان جل اہلھا من الکفار. ریاست اسلامی وہ ہے، دارالاسلام وہ ہے جس میں اسلام کے احکام ظاہر ہو، ان کا ظہور ہو، ان کا نفاذ ہو. کیا مطلب؟ یعنی ریاست اسلامی وہ ہے جہاں قانون اسلامی ہو، حدود اسلامی ہو، تعزیرات اسلامی ہو، وَإِنْ كَانَ جَلَّ أَهْلُهَا مِنَ الْكُفَّارِ، اگرچہ کثرت اس میں کفار کی کیوں نہ ہو. کثرت کفار کی کیوں نہ ہو، عوامی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کفار ہیں یا مسلمان ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں احکام اسلام کا نفاذ ہے یا کہ نہیں، قانون اسلامی ہے یا کہ نہیں، حدود و تعزیرات کا اجرا ہے یا کہ نہیں. اگر قانون، حدود، تعزیرات اسلامی ہیں تو وہ دارالاسلام ہے اگرچہ کثرت کافروں کی ہو. وَإِنْ كَانَ جَلَّ أَهْلُهَا مِنَ الْكُفَّارِ. اور دارالکفر کسے کہا جاتا ہے؟ ریاست کفر کسے کہا جاتا ہے؟ دارالکفر. قال ابو یوسف یہ دار اللہ کی تکون فیہا احکام الکفر ظاہرہ وَإِنْ كَانَ جَلَّ أَهْلُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دارالکفر وہ جگہ ہے، ریاست کفر وہ جگہ ہے کہ اس میں احکام کفر کا نفاذ ہو. وَإِنْ كَانَ جَلَّ أَهْلُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اگرچہ اس ملک میں کثرت سے مسلمان رہ رہے ہو. اب دیکھو دارالاسلام اور دارالکفر کا معیار کیا ہے؟ عوام نہیں ہے. دارالاسلام اور دارالکفر کا معیار قانون ہے، حدود ہیں، تعزیرات ہیں، عوام نہیں ہے. بعض لوگ بےہودہ گفتگو کر جاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. ریاست اسلامی، بھائی ریاست اسلامی کا معیار کیا ہے؟ یہ ریاست کلمے کی بنیاد پر بنی ہے. کلمہ اپنے جملہ تقاضوں کے ساتھ کہاں ہے؟ کلمہ اپنے جملہ لوازمات کے ساتھ کہاں ہے؟ کلمہ کے لوازم کیا ہے؟ کلمے کے لوازم کیا ہے؟ جس قوم میں کلمہ پایا جا رہا ہے اس کا لازمہ ہے کہ وہاں کلمے کا قانون پایا جا رہا ہو، کلمے کی حدود پائی جا رہی ہو، کلمے کی تعزیرات پائی جا رہی ہو. یہ کلمے کے لوازمات ہیں. اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں اور حکام اور علماء اور عوام کو ہدایت پیش کر رہے ہیں. تو جہالت کے کلمے نہ بولو، وہ کسی جاہل نے کہا یا کسی جزل نے یا مرکب نے کہہ دیا. یہ اسلامی ریاست ہے. تو اسلامی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ دارالاسلام کو کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پر قانون، حدود، تعزیرات اسلام کی ہو. یہ کتاب ہے میرے پاس، دیکھو میں کتاب سے بول رہا ہوں، دلائل کے ساتھ گفتگو ہے. دارالکفر کیا ہوتا ہے؟ جہاں قانون، حدود، تعزیرات احکام کفر کے ظاہر ہو. اور یہ الہادی نظام، اب دیکھو اس اعتبار سے تو یہ بےہودہ بات ہے کہ قانون، حدود اور تعزیرات ہیومن رائٹ کے چل رہے ہوں اور کہا جائے کہ یہ اسلامی ریاست ہے. ہیومن رائٹ، قانون اس کا، حدود اس کی، تعزیرات اس کی، اور ہے اسلامی ریاست. یہ تو بہودہ بات ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر بہتان ہے.
رائٹ کا قانون تو اللہ کا قانون نہیں ہے نا، اور جو ہیومن رائٹ قانون کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا وہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ پر بہتان، رسول پر بہتان ہے، اور یہ بہودہ بات ہے، یقیناً نہیں ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے، اس کا نفاذ نہیں ہے، الہادی نظام کا قانون جاری ہے، جمہوری قانون. جمہوری قانون جو ہے یہ الہادی قانون ہے، یہ قوانین جاری ہے جو اسلام کے مقابلے میں ہے. اور مطلق العنان، مطلق الآزاد، مطلق الوسامی، مطلق خود مختاری، مطلق عوامی، مطلق عامری، مطلق دنوی، اور اس کو دار الاسلام کہنا، اسلامی ریاست کہنا، یہ بہتان ہے، بہودہ بات ہے. ہدایت دے رہے ہیں اگر کوئی لینا چاہتا ہے. دار الکفر میں اس کو دار الکفر کہا جاتا ہے جہاں قانون الہادی ہو، حدود الہادی ہو اور تعزیرات الہادی ہو، وہ دار الکفر ہے. اور الہاد کفر کی تمام قسموں کو شامل ہے، یہ ایک ایسا منتہی کفر ہے، کفریات میں منتہی کفر ہے جو تمام تر کفریات کو اپنی بغل میں لیے بیٹھا ہے. غلیظ قسم کا کفر ہے الہاد، جو ہے غلیظ قسم کا کفر ہے. جس ملک میں الہادی قانون جاری ہو، حدود جاری ہو، تعزیرات جاری ہو، نفاذ ہو ان کا. اب یہ بات اس لیے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے.